نکاح کو مشکل کر دیے، زنا کو آسان کر دیا ہے۔ حالانکہ شادی کے لیے 3 چیزیں، مہر ہے آپ کے پاس، ایجاب قبول ہے اور گواہ ہیں، ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی ہمارا کانسیپٹ یہ بن چکا ہے، جب تک 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ 75 میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں کہا سے جنرل کی ایک ویڈیو ہے، ایک آدمی نے شادی پر 7 کروڑ روپے لگائے ہیں، اور 7 کروڑ روپے کیسے لگائے کہ اس وقت انگلینڈ میں کاروبار ہے۔ اب یہ فضول خرچی ہے، اور ایسی شادیاں اللہ ہی کامیاب کرے، کامیاب بھی کمی ہوتی ہیں۔ وہ جہاز گھمارے بارات کے اوپر، اور جہاز سے پاؤنڈ اور ڈالر پھینکے جا رہے ہیں۔ شاید آپ وہ لوگ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے 7 کروڑ روپے پھینکے، وہ کس میں خوش کیا تم نے؟ تو شادیاں شادی ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح ایسر المعونہ، نکاحوں میں شادیوں میں سب سے عظیم ترین شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ترین ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کی شادی کی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوٹیاں نہیں ہے، کارے بنگلے نہیں ہے تو کیا ہے؟ دین ہے، دین کو دے کر شادی کی، اور ساتھ کیا دیا؟ ایک چارپائی دی، ایک مشکیزہ دیا، اور ایک جالباز دی، اور کچھ برتن دیے، سادہ سا نکاح ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس میل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میل کیسے ڈال دیا جائے۔ اپنی زرہ لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ میں زرہ کو فروخت کروں گا اور اس سے جو پیسے ملیں گے فاطمہ کا مہر ادا کروں گا۔ لیکن راستے میں ملاقات ہوتی ہے، جامع القرآن، ناشر قرآن، شہید قرآن، دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا علی المرتضیٰ یہ زرہ میرے اوپر فروخت کر دو، یہ لو پیسے، یہ پیسے ہو گئے تمہارے، زرہ ہوگی میری، اور ان پیسوں میں تم مہر ادا کر کے شادی کر لو۔ بعد میں جو میرج گفٹ ہوتے ہیں، شادی کے گفٹ ہوتے ہیں، اس گفٹ کے طور پر سیدنا عثمان غنی نے یہ زرہ بھی واپس کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ علی المرتضیٰ کہیں یہ نہ سوچیں کہ نکاح تو میرا ہے، شادی تو میری ہے، اور میرا خرچہ اور میرا جو مہر ہے وہ عثمان غنی ادا کر رہے ہیں۔ ان کے بھڑک کو بھی برقرار رکھا کہ تم اپنا مہر خود ادا کر رہے ہو۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ فاطمہ الزہرا کی شادی کرتے ہوئے امام الانبیاء نے کیا دیکھے بھائی؟ دینداری دیکھیے، دینداری۔ اس لیے تو فرمایا فاصبر بذات الدین، دینداروں سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد عبداللہ ابن وداع، دینداری کو دیکھ کر شادی کرنے کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک شاگرد عبداللہ بن وداع ایک دفعہ درس حدیث میں 3 دن کے لیے یہ شاگرد غائب ہو گیا۔ عبداللہ بن وداع 3 دن پڑھنے نہیں آیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جب چوتھے دن وہ آپ آیا، پوچھا عبداللہ کہاں تھے؟ 3 دن تم کلاس میں نہیں آئے ہو، کہاں تھے؟ عبداللہ ابن وداع نے فرمایا اے میرے استاد، میری گھر والی میری وائف ہو تو چکی، 3 دن میں تجہیز و تدفین میں لگا ہوا تھا، آج میں نے سوچا کہ سبق ضائع ہو گئے، جب وہ حاضری دے دوں۔ استاد سعید بن مسیب نے پوچھا میرے شاگرد عبداللہ کیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں استاد میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا شادی؟ عبداللہ ابن وداع نے فرمایا کہ کیسے شادی تو کرنا چاہتا ہوں، کروں کیسے؟ میرے پاس وہی کچھ نہیں ہے، غریب ترین انسان ہوں میں۔ فرمایا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں کرو۔ ہاں کی؟ فرمایا تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں، میری بیٹی آج سے تمہارے نکاح میں، نکاح پڑھا اور حجاب قبول ہو گیا۔ حالانکہ یہ وہ بیٹی ہے سعید بن مسیب کی ہے، فاطمہ یہ وہ بیٹی ہے جس کا رشتہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے مانگا تھا۔ ولید
نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اللہ والے کو دوں گا۔ عبداللہ ابن ودا کے پاس کچھ بھی نہیں، سعید بن مسیب نے نکاح پڑھایا۔ مغرب کو عبداللہ بن ودا فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، افطاری کا وقت ہے، میں روزہ سے ہوں، میں نے کھجوریں رکھی، پانی رکھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کہ دروازہ کھولا، دیکھو اس میں کون آئے؟ دیکھو میرا استاد سعید بن مسیب، عظیم تابعی، عظیم محدث، میرے دل کی دہلیز پہ کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا استاد جی آپ کیسے ہیں؟ آپ تو آج تک کسی کے گھر گئے نہیں؟ فرمایا کہ آج دن کو تیرے ساتھ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تھا، اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تیرے نکاح میں میری بیٹی ہو اور آج کی رات کو بغیر اپنی بیوی کے گزارے۔ یہ رہے میری بیٹی حاضر ہے۔ بیٹی کو انگلی سے پکڑا سعید بن مسیب کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ایک چھڑی دی چھڑی، کہا اگر اس کے اندر کج دیکھو اس سے سیدھا کر دینا۔ ہم کیا کہتے ہیں جاتے ہوئے، میری تو بیٹیاں ہی نہیں ہیں، چلو بہنیں تو ہیں، بیٹیوں والے کیا دیتے ہیں؟ جاتے ہوئے موبائل دیتے ہیں، موبائل۔ اگر ساس نے کوئی خسر کی تو فوراً ہمیں بتا دینا، شوہر نے کوئی خسر کی تو فوراً ہمیں بتا دینا۔ اب وہ بتائے گی اپنی ماں کو، ماں بتائے گی بیٹی کو، یہاں یہ بات کا بدلگڑ بنے گا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ بات پہنچے گی لڑکی کے باپ کو۔ وہ کہے گا اچھا میری بیٹی کے ساتھ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، چلو میں اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہوں، گھر تباہ برباد ہو جائے گا۔ موبائلوں سے گھر بنتے نہیں ہیں بلکہ گھر اجڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے جائز شکایات ہوں تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے والدین کو، لیکن باتوں کو بدلگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ جو سمجھدار عورتیں، سمجھدار خواتین ماں باپ ہیں، وہ جب بیٹی کو شادی کر کے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج یہ سمجھے کہ تمہارا یہاں سے زندہ جنازہ نکل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مر چکی ہو، اس گھر کے ساتھ تمہارا رشتہ ختم، صرف یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ اب تم اس گھر میں آؤ گی، مہمان بن کے آؤ گی، تمہارا گھر وہ ہے جس گھر میں تم شادی ہو کے جا رہی ہو۔ اور پھر سمجھدار ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ اگر لڑ جھگڑ کے آؤ گی تو ہمارے گھر میں نہیں آنا، اگر خوشی سے آؤ گی تو ہم ویلکم کریں گے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ مختصر سے جیل دیا، ساتھ اپنے داماد کو چھڑی دی، اگر اس کے اندر کج دیکھو تو اسے سیدھا کر دینا۔ 3 دن کے بعد سعید بن مسیب پھر دربار میں حاضر ہوئے۔ استاد نے پوچھا بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ سعید بن مسیب کہ استاد، یہ استاد ہے شاگرد عبداللہ بن ودا، اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ استاد نے پوچھا میری بیٹی کو کیسا پایا؟ فرمایا آپ کی بیٹی خادمہ ہے، آپ کی بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، آپ کی بیٹی عالمہ ہے، آپ کی بیٹی متقیہ ہے، آپ کی بیٹی راتوں کو جاگنے والی ہے، آپ کی بیٹی شوہر کی خدمت کرنے والی ہے۔ اس کے بعد باوجود سعید بن مسیب نے فرمایا اگر پھر بھی تم اس کے اندر کج دیکھو، کچھ ٹیڑھا پن دیکھو تو میں نے تمہیں چھڑی دے دی، اسے سیدھا کر دینا۔ تو سعید بن مسیب نے عبداللہ بن ودا سے یہ بھی پوچھا تمہارا دل کتنا، تمہارے پاس دولت کتنی، تمہاری کاریں کتنی، تمہاری کوٹیاں کتنی، تمہارے نوکر چاکر کتنے، تمہاری گاڑیاں کتنی، تمہارے بنگلے کتنے؟ بلکہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح آنکھیں بند کر کے عبداللہ بن ودا سے کیا۔ کس چیز کو دیکھا؟ بولو، دینداری کو دیکھا۔ عبداللہ بن مبارک، یہ پنکھے لگا دیں جی بہت گرمی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، مبارک کے بیٹے ایک واقعہ سنے بس۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، مبارک کے بیٹے بالخصوص بیٹیوں والوں، جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو خدا کے لیے یہ مت دیکھو کہ ہمارے داماد کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے، کہ دیکھو انسان کا بچہ یہ نہیں ہے، کوئی انسانیت کیسے پتہ ہے، کوئی مسلمانی بھی اس کے اندر ہے۔ اگر مسلمانی اور انسانیت کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر رشتے کرو گے خدا کی قسم کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کی بیٹی کا مقدر ہے، آپ کی بیٹی کے مقدر اور نصیب سے وہ بھی کھائے گا اور اس کی اولاد بھی کھائے گا۔